بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ ناظرین، 10 محرم سن 61 ہجری کی شام، جب میدان کربلا میں آل محمد کا سب کچھ لٹ چکا تھا اور نواس رسول کا سر مبارک تن سے جدا کیا جا چکا تھا، تب یزیدی لشکر کے بزدل اور نیچ لٹیروں نے مظلوم کی لاش اطہر کو لوٹنا شروع کیا۔ ان لٹیروں میں ایک ایسا بدبخت اور ملعون انسان بھی تھا جس کی نظر امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں موجود ایک سستی انگوٹھی پر پڑی۔ جب وہ انگوٹھی نہ نکلی تو اس پتھر دل نے نہ صرف انگوٹھی نکالنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے کی انگلی مبارک کو قلم کر دیا۔ یہ بدبخت کوئی اور نہیں، بجت بن سلیم کلبی ملعون تھا، لیکن قدرت کا ترازو بڑا عادل ہے۔ غریب کربلا کی انگلی کاٹنے والے اس فرعون کو جناب مختار سقفی نے کوفہ کے چوراہے پر وہ ہولناک سزا دی کہ دیکھنے والوں کی روح کانپ اٹھی۔ آج کی اس تفصیلی دستاویزی ویڈیو میں ہم بجت بن سلیم کے اسی بھیانک جرم اور اس کے لرزخیز انجام کی پوری حقیقت بیان کریں گے۔ بجت بن سلیم کون تھا؟ لشکر یزید کا ایک نیچ لٹیرا۔ بجت بن سلیم کا تعلق قبیلہ بنو کلب سے تھا اور یہ کوفہ کا رہنے والا تھا۔ یہ ان بزدل لوگوں میں سے تھا جو جنگ ختم ہونے کے بعد صرف مال غنیمت لوٹنے اور لاشوں سے زیورات اور کپڑے چرانے کے لیے آگے بڑھتے تھے۔ اس بدبخت کے دل میں نہ انسانیت تھی، نہ اسلام کا خوف اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام۔ اس کا پورا ذہن صرف اور صرف لالچ اور خباثت سے بھرا ہوا تھا، اور اسی لالچ نے اسے تاریخ کا وہ گنہگار بنا دیا جس پر کائنات کا ہر ذرہ قیامت تک لعنت بیچتا رہے گا۔ عصر عاشور کا وہ دل دہلا دینے والا جرم۔ 10 محرم کی شام، جب عمر بن سعد کے حکم پر امام حسین علیہ السلام کے خیموں کو آگ لگا دی گئی اور بیویوں کو قیدی بنا لیا گیا، تو بجت بن سلیم مقتل کی طرف بڑھا۔ ہر طرف اندھیرا چھا رہا تھا اور ریت خون سے سرخ تھی۔ اس ملعون نے دیکھا کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی لاش اطہر زمین پر پڑی ہے اور آپ کے دست مبارک میں ایک انگوٹھی موجود ہے۔ یہ بدبخت آگے بڑھا اور امام کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی نکالنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کربلا کی تپتی ریت اور پیاس کی شدت کی وجہ سے امام کے دست مبارک کی انگلیاں سوج چکی تھیں، جس کی وجہ سے انگوٹھی انگلی سے باہر نہیں نکل رہی تھی۔ اس وقت اس سنگ دل نے ایک ایسی درندگی دکھائی جس کا تصور کر کے بھی روح کانپ جاتی ہے۔ اس نے اپنی کمر سے ایک تیز خنجر یا چھوٹا تبر نکالا اور انگوٹھی نکالنے کی خاطر کائنات کے سب سے مظلوم امام کی انگلی مبارک پر وار کر کے اسے تن سے جدا کر دیا۔ وہ انگوٹھی لے کر بھاگ گیا، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ مظلوم کا خون کبھی سوکھتا نہیں اور قدرت کا انتقام بہت جلد اس کا گلا پکڑنے والا ہے۔ کربلا کے بعد کی عبرت سوجے ہوئے ہاتھ۔ روایات لکھتی ہیں کہ اس ہولناک جرم کے فوراً بعد ہی بجت بن سلیم پر خدا کا عذاب شروع ہو گیا۔ وہ انگوٹھی تو اس سے کسی نے چھین لی یا گم ہو گئی، لیکن اس کے دونوں ہاتھ موضوعاتی طور پر کالے پڑنے لگے۔ اس کے ہاتھوں میں ایسی شدید سوجن اور درد ہوا کہ وہ راتوں کو سو نہیں سکتا تھا۔ اس کی انگلیاں بالکل لکڑی کی طرح سوکھ گئیں اور ان میں سے پیپ اور خون بہنے لگا۔ وہ کوفہ میں اپنے ہی گھر میں تڑپتا رہتا اور لوگ اس کے آس پاس آنے سے کتراتے تھے، کیونکہ اس کے جسم سے ایک شدید بدبو اٹھنے لگی تھی۔ جناب مختار کا گھیراؤ اور بزدلانہ گرفتاری۔
کربلا کے 5 سال بعد جب جناب مختار سقفی نے کوفہ پر کنٹرول سنبھالا تو انہوں نے اعلان کیا کہ کربلا کے لٹیروں اور جلادوں میں سے کسی کو معافی نہیں ملے گی۔ مختار کے مخبروں نے خبر دی کہ امام حسین علیہ السلام کی انگلی کاٹنے والا بجت بن سلیم اپنے گھر میں چھپا ہوا ہے۔ جناب مختار نے اپنے سپہ سالار ابو عمرہ کو حکم دیا کہ اسے زندہ گرفتار کر کے لایا جائے۔ ابو عمرہ نے سپاہیوں کے ساتھ اس کے گھر پر چھاپا مارا۔ وہ ملعون جو کربلا میں نہتے مظلوم پر خنجر چلا رہا تھا، آج اپنے بستر پر بیماری اور خوف سے کانپ رہا تھا۔ سپاہیوں نے اسے بالوں سے پکڑا، بیڑیوں میں جکڑا اور گھسیٹتے ہوئے کوفہ کے بڑے میدان میں لے آئے، جہاں جناب مختار کا دربار لگا ہوا تھا۔ ہاتھ اور پاؤں کاٹے گئے، عبرتناک انجام۔ جب بجت بن سلیم کو مختار سقفی کے سامنے پیش کیا گیا تو مختار نے تڑپ کر کہا، او ملعون، تو نے اس پاک ہاتھ کی انگلی کاٹی تھی جس کے ایک اشارے پر چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ آج تیرے وجود کا ایک ایک حصہ اسی طرح کاٹا جائے گا۔ جناب مختار نے بجت بن سلیم کے لیے وہ عبرتناک سزا مقرر کی جو تاریخ میں یاد رکھی جائے گی۔ سب سے پہلے مختار کے حکم پر جلاد آگے بڑھے اور انہوں نے بڑی کلہاڑی سے بجت بن سلیم کے وہ دونوں ہاتھ کلائیوں سے کاٹ دیے جن سے اس نے خنجر چلا کر امام کی انگلی کاٹی تھی۔ اس کے بعد اس کے دونوں پاؤں بھی ٹخنوں سے قلم کر دیے گئے۔ وہ ملعون اپنے ہی خون میں مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا اور چیخ رہا تھا، لیکن سزا یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جناب مختار نے حکم دیا کہ اسے کوفہ کی تپتی ہوئی ریت اور کڑکتی دھوپ میں بغیر پانی کے اسی طرح تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا جائے جیسے اس نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تڑپایا تھا۔ تاریخ طبری اور لحوف گواہ ہیں کہ بجت بن سلیم کئی گھنٹوں تک اسی تپتی دھوپ میں تڑپتا رہا، چیختا رہا، پانی مانگتا رہا، لیکن کسی نے اسے پانی کا ایک قطرہ نہ دیا، یہاں تک کہ وہ شدید تڑپ اور ذلت کے ساتھ اسی چوراہے پر کتے کی موت مر گیا اور واصل جہنم ہوا۔ ناظرین، بجت بن سلیم کا یہ انجام دنیا کو بتاتا ہے کہ جو لوگ چند پیسوں اور لالچ کے لیے ظلم کرتے ہیں، قدرت انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل و خوار کر دیتی ہے۔ بجت بن سلیم کا نام آج ایک گالی ہے، لیکن حسین علیہ السلام کا نام اور ان کی یاد آج بھی کائنات کے ذرے ذرے میں عزت کے ساتھ زندہ ہے۔ اگر بجت بن سلیم ملعون کے اس عبرتناک انجام کی یہ دستاویزی ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں یا حسین لکھیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور مزید ایسی تاریخی دستاویزی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔